السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام ہے وقاص ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپیوٹر سائنس ٹیوٹوریلز کا چینل۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ ہے جی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم۔ پہلے ہم نے ڈس ایڈوانٹیجز پڑھے تھے ٹریڈیشنل فائل اپروچ کے۔ آج ہم نے پڑھنے ہیں کہ جی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے فائدے کیا ہیں اور نقصانات کیا ہیں۔ جس طرح فائل پروسیسنگ سسٹم کے پڑھے تھے، اسی طرح ہم نے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے بھی پڑھنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ایڈوانٹیجز کی بات کرتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی۔ سب سے پہلا پوائنٹ آ جاتا ہے ڈیٹا انڈیپینڈنس۔ آپ نے فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر پڑھا تھا کہ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپلیکیشن پروگرامز پر، اور اپلیکیشن پروگرامز ڈیٹا پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، لیکن ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ڈیٹا انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ مطلب کہ یہاں بھی وہ بتا بھی رہے کہ ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے اور وہ اپلیکیشن پروگرامز وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ اگر ایک کا فائل کا فارمیٹ چینج کریں گے اس کا اثر اپلیکیشن پروگرامز پر نہیں پڑے گا، اسی طرح اگر آپ اپلیکیشن پروگرامز چینج کریں گے تو اس کا اثر ڈیٹا پہ نہیں پڑے گا۔ ڈیٹا بیس اپروچ پرووائڈز فیسلٹی۔ ڈیٹا بیس کے اندر ہمیں کیا فیسلٹی دی گئی ہے؟ ڈیٹا انڈیپینڈنس۔ یہ شارٹ کوسچن کے لیے بہت اہم ہے، ڈیٹا انڈیپینڈنس۔ اب اس کا مطلب کیا؟ اٹ مینس دیٹ دا ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرامز ہوتے ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ کس کے اندر؟ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر، جبکہ فائل پروسیسنگ سسٹم میں ڈیپینڈ کرتے تھے۔ دا یوزر کین چینج ڈیٹا اسٹوریج اسٹرکچر۔ آپ ڈیٹا کے مطابق جو آپ نے ڈیٹا کے اوپر آپریشن پرفارم کرنا ہے اس کے طریقہ کار اسٹرکچر اس کا چینج کر سکتے ہیں، اس کے اوپر مختلف آپریشنز اپلائی کر سکتے ہیں وداؤٹ چینجنگ دا اپلیکیشن پروگرام۔ مطلب آپ کو اپلیکیشن پروگرام تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس سے آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب بھی چینج کرنا چاہیں ڈیٹا کی انفارمیشن کو تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں بغیر اپلیکیشن پروگرامز کو تبدیل کیے۔ The user can also modify programs without reorganization of data۔ اسی طرح وہ یوزر کوئی بھی شخص وہ کمپنی کے اندر جو موجود جو ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر موجود پروگرامز کو بھی چینج کر سکتا ہے۔ ماڈیفائی مطلب چینج کر سکتا ہے، تبدیل کر سکتا ہے وداؤٹ ری آرگنائزیشن آف ڈیٹا، کہ دوبارہ اس ڈیٹا کے اسٹرکچر کو چینج کیا جائے کہ جی پروگرامز چینج کیے ہیں تو ہمیں ڈیٹا کو بھی چینج کرنا پڑے گا، نہیں۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر آپ کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے کہ آپ اگر پروگرامز چینج کرنا چاہیں تو آپ ڈیٹا کی اسٹرکچر کو چینج کیے بغیر بھی آپ پروگرامز کو چینج کر سکتے ہیں، جبکہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر یہ ٹیکنیک نہیں تھی۔ ایک چیز چینج کرنی ہوگی تو آپ کو دوسری بھی چینج کرنی پڑے گی۔ تو پہلا پوائنٹ ہمارا آ گیا، ہمارا پہلا ایڈوانٹیج کہ ڈیٹا اور اپلیکیشن پروگرامز انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ہم آسانی سے کسی بھی ٹائم چینجنگ کر سکتے ہیں۔ پھر ریڈنڈنسی کنٹرول، سب سے مین چیز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ڈپلیکیشن ڈیٹا کی نہیں ہے۔ ریڈنڈنسی مینس کہ ہم نے پڑھا بھی تھا کہ مختلف فائلز کے اندر ایک جیسا ڈیٹا کا ہونا، اس پروسیس کو ہم ریڈنڈنسی کہتے ہیں۔ دا ڈیٹا ان ڈیٹا بیس اپیئرز اونلی ونس۔ تو ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ آپ کا ایک دفعہ ہی اسٹور کیا جاتا ہے، بار بار وہ چیز اسٹور نہیں کی جاتی۔ اگر ہوگی تو آپ کو ڈیٹا بیس بتا دے گا کہ یہ چیز پہلے سے وہاں پہ موجود ہے، آپ اس کو دوبارہ اسٹور نہ کریں۔ The same data is used at all places it is required۔ جہاں پہ آپ کو وہ ڈیٹا کی ضرورت پڑے گی آپ کو آٹومیٹیکلی ڈیٹا بیس وہ چیز وہاں پہ پرووائڈ کر دے گا، بار بار آپ کو وہاں پہ ڈیٹا اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو ایک یہاں پہ ریڈنڈنسی بھی کنٹرول ہوگی۔ جس طرح اس نے یہاں پہ ایک ایگزامپل دی ہے کہ سپوز وی وانٹ ٹو مینیج دا انفارمیشن آف اسٹوڈنٹس وہ اسٹڈی ان کالج کے کالج کے اندر جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کی ہم نے معلومات مینیج کرنی ہے، ان کی انفارمیشن، اور اینڈ دا اسٹوڈنٹ ہو لیو ان ہاسٹل، اور جو ہاسٹل میں رہتے ہیں، ایک کالج میں جو پڑھتے ہیں اور ایک جو ہاسٹل میں رہتے ہیں۔ دا ڈیٹا آف اسٹوڈنٹ از اسٹورڈ ان کالج ڈیٹا بیس۔ ہم کیا کریں گے؟ ایک ڈیٹا بیس بنائیں گے کالج کا اور اس کے اندر ان اسٹوڈنٹس کی انفارمیشن اسٹور ہوگی۔ If a student also lives in hostel, his record will be stored only in college data۔ اگر وہ ہاسٹل میں رہتا ہے یا وہ کالج میں پڑھتا ہے تو ایک ہی جگہ پہ اس کا ڈیٹا بیس پڑا ہوگا، یہ نہیں کہ کالج کے میں علیحدہ پڑا ہوگا ڈیٹا، ہاسٹل والے فائل کے اندر ڈیٹا علیحدہ پڑا ہوگا، نہیں، ایک ہی جگہ پہ ایک ہی ڈیٹا بیس کے اندر، کالج ڈیٹا بیس کے اندر وہ ساری انفارمیشن مل جائے گی، چاہے وہ
ہاسٹل میں رہتا ہو چاہے وہ کالج والے ڈیٹا بیس میں ہو، مطلب ایک ہی جگہ وہ انفارمیشن اس کو مل جائے گی، دونوں علیحدہ علیحدہ فائلز میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ہمیں علیحدہ علیحدہ جگہ پہ فائل رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیج مل گیا. اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے جی کنسسٹنسی کنسٹرینٹ. کنسسٹنسی آپ کو بتایا تھا کہ یہ آتے ہی انکنسسٹنٹ، ہم نے پڑھا تھا کہ فائل پروسیسنگ کے اندر ڈیٹا انکنسسٹنٹ ہو جاتا ہے، تو وہ ریڈنڈنسی کی وجہ سے ہوتا ہے. جب یہاں پہ ریڈنڈنسی نہیں ہوگی تو یہاں پہ یہ چیزیں بھی انکنسسٹنسی بھی نہیں ہوگی. کنسسٹنسی کنسٹرینٹ ہوتے ہیں انکمنگ ڈیٹا کے اوپر چیک لگانا کہ جو ڈیٹا آپ انٹر کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں. کنسسٹنسی کنسٹرینٹس آر دا رولز، یہ قوانین ہیں دیٹ مسٹ بی فالو، جس کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا اکارڈنگ ٹو دا رولز انٹر کر سکیں. اگر ہم رولز کو فالو نہیں کریں گے تو ڈیٹا اس کے اندر ہم انٹر نہیں کر سکتے. if a data does not fulfill these constraints، اگر آپ ابھی میں نے بتایا کہ اگر آپ ان کنسٹرینٹس پر، ان چیکس کے اوپر، انکمنگ رولز کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے، it cannot be entered in the database، ڈیٹا بیس کے اندر آپ وہ ڈیٹا انٹر نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کنسسٹنسی کنسٹرینٹ کیا ہوتا ہے. ایک ایگزامپل اس نے دی ہے یہاں پہ، ایگزامپل کے اندر ہوگا. ایگزامپل یہ بتاتا ہے کہ فرض کریں، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ٹاپک لینتھ ہی ہے تو جلدی سے میں بتا دیتا ہوں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس پیراگراف کے اندر وہ بتا دے کہ ایک اسٹوڈنٹ کے جو مارکس ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ کے اندر 100 مارکس ہوتے ہیں، 100 میں سے وہ یا 0 نمبر لے گا یا 100 کے درمیان تک اس کے نمبرز ہوں گے. یہ کبھی نہیں ہوگا کہ نمبر اس کے -5 آئیں گے یا 101 آئیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم ایک رول بنا دیے، ایک کنسٹرینٹ بنا دیا کہ جی نمبر صرف 0 اور 100 کے درمیان میں ہونے چاہیے، یا 0 یا 100 کے درمیان تک ہونے چاہیے، 0 اور 100 بھی شامل ہوں. اس کے علاوہ کوئی نمبر ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ ان رول کو فالو نہیں کر رہے، وہ ڈیٹا آپ انٹر نہیں کریں گے. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے جی میرے 101 مارکس ہیں، مثال دے رہا ہوں، تو اب آپ کو پتا آپ نے کنسٹرینٹ بنایا کہ 100 تک ہوتے ہیں، تو وہ یہ ڈیٹا بیس کے اندر جب آپ نے یہ کنسٹرینٹ بنایا ہوگا کہ 0 سے 100 تک ہوگا تو ڈیٹا بیس آپ کو بتا دے گا کہ یہ چیز انٹر نہیں ہو سکتی. جبکہ فائل پروسیسنگ سسٹم کے اندر انکنسسٹنٹ ڈیٹا آ جاتا تھا، اس کے اندر یہ نہیں ہے. تو یہ چیز اس نے یہاں پہ لکھی ہے. یہ کنسٹرینٹ کین بی اپلائیڈ ٹو انشور دیٹ دا مارکس آف اے اسٹوڈنٹ آر آلویز بٹوین 0 اینڈ 100. سمجھ آ گئی جی؟ اچھا جی، پھر آ جاتا ہے جی کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن شپ. اس کے اندر ڈیٹا بیس آپ کو یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو یہ فیسلٹی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ ڈیٹا کے اوپر ڈیزائن بنا سکتے ہیں، مطلب گرافیکلی ڈیٹا کو ظاہر کر کے دکھا سکتے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح لاجیکلی وے میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہے. اس کے لیے مختلف طریقہ کار فلو چارٹ ڈائیگرامز ہیں، ڈی ایف ڈی ڈیٹا فلو ڈائیگرامز ہیں، ای آر ڈی ڈائیگرام ہے، ای آر انہانسڈ، یہ ایک انٹیٹی ریلیشن شپ ہوتا ہے، ایک ای آر ہے انہانس انٹیٹی ریلیشن شپ، وہ ہائر لیول پہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن ای آر میں پڑھاؤں گا اس چیپٹر، اس 3rd چیپٹر کے اندر آپ کے اس بک میں ہے. تو اس کے اندر آپ کو ڈیٹا کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کرے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر یہ فیسلٹی بھی دی گئی ہے. پھر اگر بات کریں ڈیٹا سیکیورٹی کی، ڈیٹا آپ کا ڈیٹا بیس کے اندر بہت سیکیور ہوتا ہے، کوئی بھی ان آتھرائز بندہ اس کو اسیس نہیں کر سکتا. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم آپ کو مختلف ٹیکنیک، سیورل پروسیجرز ہوتے ہیں، مختلف طریقہ کار آپ کو فراہم کرتا ہے کہ آپ کس طرح ڈیٹا کے اوپر سیکیورٹی لگا سکتے ہیں. The security is maintained by allowing access to the database through the use of username and password. یہی ہو سکتا ہے کہ سیکیورٹی آپ کے پاس یوزر نیم ہوگا اور پاسورڈ ہوگا، اس کی بیس پر آپ وہ ڈیٹا بیس کو اسیس کر سکتے ہیں. مختلف یوزر جو ہوتے ہیں وہ ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر مختلف پرمیشن لگاتے ہیں. کہ مثال کے طور پہ یہاں پہ اس نے کہا ہے نا کہ ڈفرینٹ یوزرز آف ڈیٹا بیس سسٹم ہیو ڈفرینٹ لیولز آف اسیس رائٹس. اس کا مطلب یہ پورے جملے کا کہ مثال لیتے ہیں کہ ایک کالج کے اندر جو کلرک ہے اس کے وہ اپنا ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا اسیس کرنے کے لیے اپنا پاسورڈ لگائے گا. اسی طرح ٹیچرز ہوں گے، ان کا علیحدہ پاسورڈ ہوگا. ہر سبجیکٹ کو جو پڑھاتے ہیں ان کا ڈیٹا بیس علیحدہ، اگر ٹیچر نے بنائے ہوئے تو اس کا اپنا علیحدہ پاسورڈ ہوگا. کمپیوٹر والے کا علیحدہ ہوگا، میتھ والے کا علیحدہ ہوگا، انگلش والے کا علیحدہ ہوگا، سو آن اس طرح. تو ہر ایک کا آپ ڈیٹا بیس سسٹم کے اندر یوزر جو ہے اپنا اس کا رائٹس ہیں کہ وہ اپنی ڈیٹا بیس کے اندر انفارمیشن کو سیکیور رکھ سکتا ہے، جبکہ ٹریڈیشنل فائل کے اندر یہ پرابلم تھی. اسی طرح ڈیٹا بیس کے اندر ایک ایڈوانٹیج اور ہے کہ آپ ڈیٹا بیس کا بیک اپ بنا سکتے ہیں. کیونکہ سچویشن آتی ہے کہ اگر کوئی فائل کرپٹ ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیٹا بیس میں پرابلم آ جاتی ہے، فائل لاسٹ ہو جاتی ہے، تو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سافٹ ویئر، وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر استعمال کیا جاتا ہے بیک اپ کے لیے، جسے ہم بیک اپ نارملی کہتے ہیں. یوٹیلیٹی ان ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از یوز ٹو ریکور ڈیٹا
ٹھیک ہے، یہ اوپر والی 2 لائنیں اس لیے نہیں پڑھی، یہ پہلے ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ یوٹیلیٹی ان ڈی بی ایم ایس ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے اندر یوٹیلیٹی سافٹ ویئر جو ہے یہ ریکور کرتا ہے آپ کا ڈیٹا جو آپ نے بیک اپ فائل کے اندر بنایا ہوتا ہے، دوبارہ آپ کا وہ بیک اپ والی فائل میں سے ڈیٹا کا جو آپ نے کیا ہوتا ہے اس کو ریکور کر کے دوبارہ وہیں سے آپ استعمال ڈیٹا بیس کو کر سکتے ہیں۔ تو ریکوری کا پروسیس بھی اس میں ہے، بیک اپ ریکوری کا بھی ہے۔ تو ایڈوانس کیپیبلٹیز ڈیٹا بیس مینجمنٹ پرووائڈ ایڈوانس اور بھی بہت سی ہے، آپ آن لائن اس کو رپورٹ بھی بنا سکتے ہیں، مختلف ڈیٹا بیس آپ کو جو موجود ہے اس کی رپورٹ بنا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر اور بھی بہت سی فیسلٹیز آپ کو ڈیٹا بیس کی دی جاتی ہیں، لیکن آپ 6 پوائنٹس تک کریں تو یہ ٹھیک ہے، 6 پوائنٹس تک آپ نے لازمی یہ پوائنٹس بتانے ہوں گے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ڈس ایڈوانٹیجز کی۔ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے ہیں، جس طرح ہر چیز کے فائدے ہوتے ہیں اس طرح اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں، پروز اینڈ کونز ہر ایک چیز کے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہم ڈس ایڈوانٹیج کی بات کرتے ہیں، ہائی کاسٹ آف ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم، مطلب جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر ہے یہ بہت ایک تو پیچیدہ ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں اس کے اندر انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے، اور بہت پیچیدہ سافٹ ویئر ہے، اس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے۔ کمپلیٹ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم از ویری لارج، سائز میں بھی بڑا ہوتا ہے، اور جب انسٹالیشن کرتے ہیں، اور یہ پیچیدہ سافٹ ویئر مطلب اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اٹ از ایکسپینسو ٹو پرچیز ڈیٹا بیس مینجمنٹ سافٹ ویئر، یہ مہنگا بھی ہوتا ہے، اگر اوریجنل آپ نے بائی کرنا ہو تو وہ بہت ہی مہنگا سافٹ ویئر، یہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر مہنگا ہے۔ اسی طرح ہارڈ ویئر کاسٹ، ہارڈ ویئر کاسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی آپ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو چلانے کے لیے ڈیوائسز آپ کو چاہیے ہوتی ہیں وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہیں، اس طرح سافٹ ویئر اس کے اندر جو چاہیے ہوتے ہیں چلانے کے لیے وہ بھی تھوڑے سائز میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اٹ ریکوائرز اے لارج اماؤنٹ آف میموری، آپ کو میموری زیادہ چاہیے ہوتی ہے، میموری زیادہ چاہیے، آپ نے ایکسٹرا ریم لگانی ہوگی، پروسیسنگ پاور بھی زیادہ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ یہ سافٹ ویئر ہیوی ہوتا ہے، اس لیے آپ کا پروسیسر بھی زیادہ بہتر ہونا چاہیے اس کو چلانے کے لیے۔ تو ہارڈ ویئر بھی پراپرلی صحیح کام کرنی ہے، کہ جب کچھ سافٹ ویئر ہوتے ہیں ہارڈ ویئر اس کو ہینگ کر دیتے ہیں، مطلب اس سافٹ ویئر جب چلاتا ہے تو وہ اس کے اوپر پراپرلی چلتے نہیں، ہینگ رک کے چلتے ہیں، تو یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اگر آپ کے پروسیسنگ پاور کم ہے، مطلب پروسیسر کم لگا ہے، ریم کم لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے آپ پھر ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو اپنے سسٹم پہ نہیں چلا سکتے۔ اسی طرح اپوائنٹنگ ٹیکنیکل سٹاف، ٹیکنیکل سٹاف سے مراد یہ ہے کہ جو پراپرلی اس فیلڈ کے ماہر ہیں، جو ڈیٹا بیس کو چلاتے ہیں، جس کے اندر ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے، ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے، ان دونوں کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ عام بندہ نہیں اس پہ عمل کر سکتا، مطلب اس کو نہیں چلا سکتا، تو یہ ٹیکنیکل سٹاف چاہیے ہوتا ہے جو کہ ان کی پے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ٹیکنیکل سٹاف سچ ایز ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر اور یہ اپلیکیشن پروگرامر جو ان کے لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کے پروگرامز چلاتے ہیں، یا کوئی پرابلم ان میں آج اس کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ ان لوگوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کو چلانے کے لیے۔ The organization needs to pay good salaries to the technical staff، پھر اس ادارے کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ایسے جو شخص ہوتے ہیں ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر یا اپلیکیشن پروگرامرز، ان کی سیلریز بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ تو یہ 3 اس کے ڈس ایڈوانٹیج ہو گئے۔ چوتھا کاسٹ آف سٹاف ٹریننگ، اسی طرح اب جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم سافٹ ویئر اس کو چلانے کے لیے ہمیں ٹریننگ دینی پڑتی ہے، مطلب ان نون جو یوزرز ہیں جن کو پہلی دفعہ وہ چلا رہے ہیں سافٹ ویئر، ان کو تو نہیں پتہ کیسے چلائیں گے، تو اس کے لیے ٹرینرز آتے ہیں، وہ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، تو ان ٹرینرز کو بھی پے دینی پڑتی ہے، ان کو بھی سکھانے کے لیے اماؤنٹ دینی پڑتی ہے۔ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کمپلیکس سسٹم بہت ہی پیچیدہ ہے کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں، اینڈ اٹ ریکوائرز ٹرینڈ یوزر، جو پراپرلی جن کو ٹریننگ پتہ ہو چلانے کا، تو ان کو صرف یہ سافٹ ویئر چلانے کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس کو پراپرلی استعمال کر سکیں۔ دا یوزر ٹریننگ از ریکوائرڈ ان آل فیلڈز، اس طرح اس کے اندر پروگرامنگ ہوگی یا اپلیکیشن ڈیولپمنٹ ہوگی یا ڈیٹا بیس ہوگی، ڈیٹا بیس کو کس طرح ڈیٹا بیس کے اندر جو ڈیٹا ہے اس کو کس طرح کنٹرول کریں گے، یہ ساری چیزیں ہمیں اسٹاف ٹریننگ کے اندر آ جاتی، تو یہ ساری کے لیے اس ادارے کو بہت سے اماؤنٹ اسپینڈ کرنی پڑتی ہے ان ٹریننگ دینے والوں کے اوپر کہ جو ٹریننگ دیتے ہیں۔ اس طرح پرابلمز ان رانگ ڈیٹا بیس انوائرمنٹ، کہ اگر آپ فرض کرتے ہیں کہ جی آپ ایک ڈیٹا بیس بنا رہے ہیں لیکن بعد میں آپ اس ڈیٹا بیس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیٹا بیس ہم نے نہیں بنانا تھا، ہم نے کسی اور قسم کا بنانا تھا، تو اس کے لیے اس کے اندر جو چیننگ پھر کرنی پڑے گی وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو جاتی ہے، پھر بعد میں چیننگ کرنا بہت زیادہ آپ کی کاسٹ اس پہ لگتی ہے۔ اس لیے دا پرابلمز، آپ پہلی تو بات آپ پہلے یہ ایگزیکٹ پہلے سے ہی فیصلہ کریں کہ آپ نے کون سا ڈیٹا بیس کس فیلڈ کے لیے استعمال کرنا ہے،
ٹھیک ہے جی سر، مثال کے طور پہ آپ نے ہاسپٹل کے لیے کرنا ہے تو ہاسپٹل میں جب کر لیں تو بعد میں یہ نہیں کہ ہم نے تو بعد میں کرنا تھا جی کسی اور مقصد کے لیے، نہیں، ایک ہی وقت میں آپ ڈیسائیڈ کریں. The problems may occur if wrong type of database environment is selected. wrong اگر آپ سلیکٹ کرتے ہیں. database system میں also need changes. پھر اس کے اندر آپ کو اپنی ضروریات کے مطابق چینجنگ کرنی پڑے گی جو کہ بہت زیادہ کاسٹلی ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں، بہت سی ڈیٹیل پروگرامز کے اندر چینجنگ کرنا سارا کچھ، اس کے اندر آپ کو بہت زیادہ کاسٹ آپ کی خرچ ہو جاتی ہے. It may require a lot of cost. بہت زیادہ آپ کے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں to implement the changes. ان چینجز کو دوبارہ اس کے اوپر لاگو کرنے کے لیے، چینجنگ کرنے کے لیے آپ کے بہت زیادہ اماؤنٹ خرچ ہو جاتی ہے. ڈیٹا ڈکشنری کا میں ابھی نہیں پڑھا رہا کیونکہ ابھی آپ نے یہ چیز پڑھی نہیں ہے، تو انشاءاللہ یہ جب بعد میں پڑھوں گا تو پھر وہیں پہ آپ کو اس کا میں بتا دوں گا. تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ امپورٹنٹ ہے، بہت سے کچھ اسٹوڈنٹس اس کوسچن کو چھوڑ بھی دیتے ہیں. اس میں شارٹ کوسچن بھی بہت سے بنتے ہیں، لانگ کوسچن کے طور پہ بھی آ سکتا ہے، کبھی آیا نہیں ہے لیکن آ سکتا ہے، تو آپ نے یہ ساتھ ساتھ اس کی تیاری کرنی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.